السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ اور یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں آتا ہی ہوگا کہ سویابین کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سویابین جو ہے اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے ذہن میں باتیں آ چکی ہے۔ سویابین وہی جو عام طور پر دکانوں پر ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے سبزیاں بنائی جاتی ہے اور بہت سی چیزیں بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بھی بتانے والے ہیں۔ اگر آپ اسلام کا اصول اور اسلام کا ضابطہ سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو دنیا کی ہر سبزی آپ پہچان سکتے ہیں اور خود سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ آپ غور سے سنیے، ایسی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو سب سے پہلے وہ آسان طریقہ جان لیتے ہیں جس سے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے آپ چاول دیکھ لے، گیہوں دیکھ لے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہے اس کو نباتات کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں زمین سے اگتی ہے انسان کے لیے وہ کھانا جائز اور حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں 3 چیزیں شامل نہ ہو۔ 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل ہو گئی تو وہ چیز انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہے تو غور سے سنیے، وہ طریقہ بے حد آسان ہے۔ نمبر 1، وہ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس میں زہریلی چیز نہ ہو۔ جیسے ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو اگر وہ انسان کھائے تو وہ مر جائے۔ جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی چیز جو ہوتی ہے اور وہ زہریلی ہوتی ہے اور اسی سے زہر بنایا جاتا ہے، تو وہ چیزیں نہ ہو۔ اگر انسان اسے کھائے اور ویسے ہی مر جائے تو زہریلی چیز ہو اور زمین سے اگنے والی چیز ہو تو ایسی چیز انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن انسانوں کے لیے نقصان دہ چیز ہو۔ جیسے کہ انسان اگر اس چیز کو کھائے تو وہ چیز کھانے کے بعد انسان بیمار ہو جائے، ایسی چیز نہ ہو۔ نمبر 3، زمین سے اگنے والی ہی چیز ہو لیکن اگر اس کو انسان کھا لے تو اس کو نشہ ہو جائے، ایسی چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس چیز کو کھا لے تو انسان کو نشہ ہو جائے، نشہ آور چیز ہو، تو یہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ سویابین کھانا جائز ہے یا نہیں، تو غور سے سنیے۔ تو سویابین بھی ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے اور ایک قسم کا ایک دانہ اس میں رہتا ہے اور اس میں تیل بھی رہتا ہے اور اس تیل کو نکال لیا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے بعد اس کے اندر جو کھوکھلا پن رہتا ہے، اس کا جو پھل رہتا ہے، تو اس کو ہی مشین کی مدد سے تو اس کو بڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کو سویابین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں اس طریقے کو جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں 3 چیزیں یاد رکھنے کو کہی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل ہو تو وہ کھانا ناجائز ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ 3 چیزیں اس سویابین میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے، اور کیا اس میں زہریلی چیزیں پائی جاتی ہے؟ تو اس میں زہریلی چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر سویابین کو لوگ کھاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ زندہ بھی رہتے ہیں۔ اگر سویابین زہریلی چیز ہوتی تو جیسے ہی انسان اس کو کھاتا تو انسان فوراً مر جاتا۔ تو یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ زہریلی چیز بالکل بھی نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں گے کہ یہ سویابین تو زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں نقصان والی چیز ہے یا نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں نقصان والی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس میں انسانوں کے لیے جو نقصان والی چیزیں ہوتی ہے
جو اس میں بالکل نہیں ہے، یعنی اگر انسان اس سویابین کو کھا لیتا ہے تو بیمار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی دو چیزیں، اور جو تیسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ زمین سے اگنے والی چیز میں نشے والی چیز شامل نہ ہو، تو ایسی چیز زمین سے اگنے والی ہے اسے کھانا جائز ہے، لیکن اس میں نشہ والی چیز نہ ہو۔ اور آپ غور سے دیکھیں گے سویابین کو، یہ ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے تو اس میں نشے والی چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ صحیح رہتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں، انہیں نشہ نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح سے شراب پینے کے بعد نشہ ہوتا ہے، اس طرح سے سویابین کھانے کے بعد نشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بتائی ہے کہ وہ زہریلی چیز نہ ہو اور وہ انسانوں کے لیے نقصان والی چیز نہ ہو، اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے نشے والی چیز نہ ہو، تو یہ تین چیزیں اگر اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل ہو تو اسے کھانا ناجائز ہے۔ اگر یہ تین چیزیں اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل نہ ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور یہ باتیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی یعنی کہ سور کی چربی اس میں ملا کر کے بنایا جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء اس بات پر ضرور فتویٰ دیتے، لیکن ہمارے علماء کرام کی اس چیز پہ روک کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں رہتی ہے، کیا پتہ یہ چیز اسلام میں چلتی ہے یا نہیں چلتی، یعنی جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور اسی چیز میں وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ کسی بھی زمین سے اگنے والی چیز کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔